سورہ فاتحہ یہ وہ سورہ ہے جسے ہم سب روزانہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ اس کے اندر کیا گہرے راز چھپے ہیں؟ آئیے آج اس کے معنی کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سورہ کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے قرآن کا دروازہ سمجھا جائے۔ ذرا تصور کریں ایک عظیم الشان محل کا۔ اس محل کے خزانوں تک پہنچنے کے لیے اس کے دروازے سے گزرنا ضروری ہے نا؟ بالکل اسی طرح قرآن کے بے پناہ علم اور حکمت تک پہنچنے کے لیے سورۃ الفاتحہ ہی وہ دروازہ ہے۔ تو یہ سورہ اصل میں ہے کیا؟ یہ ایک مکالمہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ایک گفتگو، اور اس کا آغاز ہوتا ہے اس ہستی کی پہچان اور اس کے اعتراف سے جس سے ہم مخاطب ہیں۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں لفظ ہے الحمد۔ یہ صرف شکریہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی ستائش۔ سوال یہ ہے کہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہی کیوں؟ کیونکہ وہی رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب۔ ہماری اس سانس سے لے کر آسمان کے ان دور دراز ستاروں تک ہر چیز کو بنانے والا اور پالنے والا وہی تو ہے۔ ذرا اس پر غور کریں، جب کوئی انسان ہماری ذرا سی مدد کر دے، ہم فوراً اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر اس ذات کا، اس رب کا کتنا شکر اور تعریف بنتی ہے جو ہمیں زندگی، سانس، صحت، روشنی، یہ سب ان گنت نعمتیں دے رہا ہے۔ بس اسی لیے الحمد، ساری تعریف صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ اپنی تعریف کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اپنی دو سب سے خاص صفات بتاتا ہے، الرحمن الرحیم۔ اس کی رحمت کا اندازہ لگانا ہے نا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ماں کی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سوچیں ذرا، جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا کمال دیکھیں، وہ توبہ کرنے والے بندے کے اور قریب آ جاتا ہے، معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ لیکن وہ صرف مہربانی نہیں ہے، مالک یوم الدین، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ یہاں اس دنیا میں تو طاقتور لوگ شاید انصاف سے بچ نکلتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہاں کا مالک صرف اللہ ہوگا۔ وہاں نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ رشوت، وہاں تو صرف اور صرف اعمال کا حساب ہوگا، مکمل انصاف۔ اور اب یہاں سے اس ڈائیلاگ کا رخ بدلتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی، اس کی صفات کا اقرار کر لیا، اب باری ہے بندے کی۔ اب بندہ سیدھا اللہ سے ایک عظیم عہد کرتا ہے۔ یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اس سورہ کا دل ہے، اس کا کور ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک اعلان ہے، ایک ڈیکلیریشن کہ ہماری پوری بندگی، ہمارا سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہمارا پورا بھروسہ، ہماری ہر امید صرف اسی کی مدد سے جڑی ہے۔ ہم تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی تعریف ہو گئی، اس سے عہد بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اب بندہ اپنی سب سے ضروری، سب سے اہم دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پر یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہ وہ واحد راستہ ہے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جو دنیا کے لالچ، نفس کی خواہشوں اور شیطان کے بہکاوے سے بچ کر سیدھا اللہ تک لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی راستے ہیں نا، وہ سب بھٹکانے والے ہیں۔ لیکن یہ سیدھا راستہ ہے کس کا راستہ؟ کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے نا؟ تو اگلی آیات اس راستے کو اور واضح کرتی ہیں، دو دوسرے راستوں سے اس کا موازنہ کر کے، تاکہ کوئی شبہ، کوئی شک باقی نہ رہے۔ تو یہاں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ وہ لوگ جن پر انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ہم اس راستے کی دعا مانگتے ہیں۔ پھر ہے دوسرا راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی وہ جو سچائی کو جانتے ہیں لیکن اپنی ضد اور تکبر کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا راستہ گمراہوں کا ہے، جو جہالت اور نادانی کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو ہماری دعا کیا ہوئی کہ یا اللہ ہمیں پہلے گروہ کے راستے پر چلا اور باقی دو سے بچا لے۔ تو اس پوری سورت سے ہماری زندگی کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اس پورے سفر کو سمیٹتے ہیں۔ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ کا شکر اور اس کی عبادت۔ یہ ہمیں اپنی حقیقت بتاتی ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے پوری طرح اس کے محتاج ہیں، اور اسی لیے یہ ہمیں ہمیشہ اس ایک سیدھے راستے کی تلاش میں رکھتی ہے۔ روزانہ یہ ہمارے اور ہمارے خالق کے بیچ رشتے کو تازہ کرتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، یہ جو روزانہ ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کو اصل میں ڈائریکشن کیسے دیتی ہے؟
جب ہم دن میں اتنی بار اپنے رب سے یہ پورا مکالمہ دہراتے ہیں تو کیا اس کا اثر ہمارے فیصلوں، ہماری سوچ اور ہمارے مقاصد پر پڑتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔